حدیث کا معنی کیا ہے؟ بول، ٹاک، اسپیک اباؤٹ دا نعمت آف اللہ، اللہ کی نعمت کے بارے میں بول. کئی نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے. اگر یہ نعمت نہ ملتی تو قرآن تیرے ہاتھ میں کیسے آتا؟ تو نمازی کیسے بنتا؟ تو حج کہاں سے ادا کرتا؟ اے خدا کے بندے، تو تیرے خدا کو کب پہچانتا؟ تو اتنی بڑی نعمت ملی، اور نعمت کا حق کیسے ادا کیا جائے؟ جب قرآن سے پوچھو تو قرآن کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندے خدا رب کی نعمت کا خوب چرچا کر. تو میلاد مصطفیٰ رب کی نعمت ہے، اس کا ہم چرچا کر رہے ہیں. پھر یہ پوچھتے ہیں کس صحابی نے منایا؟ یعنی مجبور ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے. قرآن سے بھی ثابت، بخاری سے بھی ثابت، ترمذی سے بھی ثابت. اب کیا کریں؟ کوئی راستہ نہیں ملتا. چلو ایک آخری حملہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کا بھی ریٹیلیشن ہے. اس لیے کہ تمہارا حملہ ہی نہیں ہے، تمہارا جملہ ہی نہیں ہے، تمہاری بات ہی نہیں ہے، بیتوکی باتیں ہیں. کس قرآن میں ہے؟ کون سا صحابی منایا؟ اب کس صحابی نے منایا؟ یہ ہے ان لوگوں کا بہت بڑا اعتراف، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے بخرات بن گئے، سقراط بن گئے کہ ہم نے پوچھ کر بڑے بڑے عالم کو خاموش بنا دیا. کس صحابی نے منایا؟ دیکھیے صحابہ کرام نے منایا یا نہیں منایا، یہ جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے تمہید رکھتا ہوں. ذرا آپ حضرات میری تقریر کو غور سے سنیں. آپ کی صورتوں سے اور آپ کے انداز سے ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے کہ بفضلہ تعالی آپ اس ناچیز کی تقریر کو بڑے غور سے سن رہے، اور میں بھی رک رک کر چل رہا ہوں تاکہ ہر بات سامعین کی سمجھ میں آ جائے. اگر میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی تو میری تقریر کامیاب ہوگی، اور میں آپ کی دعائیں لے کر چلوں گا. بس آپ کی دعاؤں کی آرزو ہے کہ مولا تعالی عشق مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ میں ترقی دے. تو ایک تمہید آپ کے سامنے رکھتا ہوں. میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ مسلمان جو میلاد مناتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے تو مسلمان ملتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اکٹھا ہوتے ہیں. اب جو میلاد کو روکتا ہے وہ مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کو روک رہا. پہلے مسلمانوں میں پھوٹ ڈال رہا، مت ملو، مت اکٹھا ہو جاؤ. تو میلاد کے لیے اجتماع کرنا، اکٹھا ہونا، مل بیٹھنا منع ہے. اور تمہارے قائم کیے ہوئے اجتماع میں ہزاروں کے لوگ آ جائیں تو وہ جائز؟ یہ کیسی بے انصافی ہے؟ تمہاری مرضی کے لیے کوئی کام کرو تو جائز، نبی سے نسبت رکھتے ہوئے کوئی کام کرو تو ناجائز. اچھا تو مسلمان ملتے ہیں، میں پوچھ رہا ہوں کیا مسلمانوں کا ملنا یہ گناہ ہے؟ ہرگز نہیں. مل کر کرتے کیا ہے؟ کوئی عالم دین آتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے، پھر ان آیتوں کی وضاحت کرتا ہے. اب جو میلاد کی محفل کو روکتا ہے وہ قرآن کو بھی روک رہا ہے، قرآن کی تلاوت کو روک رہا ہے، اور قرآن کی آیتوں کی وضاحت کو روک رہا ہے. پھر تقریر میں حدیثیں سنائی جاتی ہیں، حضور کی سیرت سنائی جاتی ہے، صحابہ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا جو جذبہ تھا اس جذبے کا ذکر کیا جاتا ہے. ان تمام باتوں سے مسلمانوں کو روکا جاتا ہے. تو ایک میلاد کو روکنے والا کئی نیکیوں سے روکنے والا شیطان بن جاتا ہے، کئی نیکیوں سے روکتا ہے. تو صحابہ کرام نے کیا ایسا کیا؟ آئیے مشکات کی حدیث ہے. مشکات ایک ایسی کتاب ہے جس میں کئی معتبر کتابوں سے حدیثیں لی گئی. تو مشکات المصابیح میں ہے کہ صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھ
جلس اناس من الصحابہ، حدیث کے الفاظ ہیں جلس اناس من الصحابہ، صحابہ میں سے چند لوگ بیٹھ گئے، جیسے آپ بیٹھ گئے صحابہ بھی بیٹھ گئے، لیکن صحابہ بیٹھے منافقین نہیں بیٹھے۔ یہاں بھی عاشقان رسول بیٹھے ہیں، دشمنان رسول نہیں بیٹھے، بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ کتے کے سامنے گھی کا کھانا رکھ دو تو کھا نہیں سکتا، یہ اس کی صفت، نہیں کھا سکتا۔ اس کے سامنے سڑی چیز رکھو تو مزہ لے گا۔ تو رسول کی تعریف و توصیف مومن ہضم کر سکتا ہے، منافق کہاں سے ہضم کرے گا؟ پریشان بدحال ہو جاتا ہے، گویا اس پر بم گر رہا۔ نبی کی تعریف سنائی جائے تو اس کی حالت خراب اور ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، کیا کیا ہو جاتا ہے پتہ نہیں۔ تو حضور کے دور میں بھی یہی تھا۔ حضرت حسان جب نبی کی تعریف میں اشعار سناتے تو صحابہ خوش، منافقین جل جاتے۔ یہی صورتحال آج بھی 1400 برس گزرنے کے بعد بھی یہی حال ہے، اور میدان محشر میں بھی یہی ہوگا۔ میدان محشر میں نبی کی عظمت ہی بتائی جائے۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر میں کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ تو نبی کی شان دکھانے کے لیے پروردگار لوگوں کو ہر نبی کے در پہ بھیجے گا، ہر نبی کے دروازے پہ جا کے، ہر نبی کی بارگاہ میں جا کے مایوس ہو جائیں گے، تو آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، عرض کریں گے کہ حضور شفاعت کر دیجئے، تو حضور جواب دیں گے انا لہا، انا لہا، میں اسی کے لیے ہوں، میں اسی کام کے لیے ہوں۔ رب نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے۔ یہ محشر کا عالم بھی تو ایک عالم ہے، اس عالم کے لیے بھی رحمت تھا، اس عالم کے لیے بھی رحمت ہوں۔ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ کرم تھا ان کا یہ ہم پر کہ یہ عالم پسند آئے۔ تو حضرات گرامی، مشکات کی حدیث سنا رہا تھا۔ ابھی جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، یہ تمہیدی گفتگو مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے کہ اس آیت کو ٹچ کروں یا وہاں اس آیت کے تعلق سے کچھ کہوں۔ بہرحال جلس اناس من الصحابہ، چند صحابہ بیٹھ گئے، لیکن منافق اس میں شامل نہیں تھا۔ یتذاکرون، بیٹھ کر یہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے، اور ان کی گفتگو کیا تھی؟ کسی نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام صفی اللہ، اللہ تعالی نے ان کو چن لیا اور صفی کا لقب دیا۔ وقال الآخر، دوسرے صحابی نے کہا کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ کسی نے کہا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، وہ کلیم اللہ ہے۔ تو اس طرح نبیوں کے بارے میں گفتگو جاری تھی، لیکن نبیوں کے بارے میں جو گفتگو جاری تھی، اس گفتگو کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے۔ نبی کی بات کرنے کے لیے کئی نبیوں کا تذکرہ ہو رہا، تو اتنے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوئے اور کہنے لگے قلتم کذا و کذا، تم نے ایسا ایسا کہا اور میں سنتا رہا تمہاری گفتگو کو۔ سنو، تمہیں یہی فکر ہے نا کہ تمہارے پیغمبر کو کیا مقام ملا، نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ جستجو صحابہ کی جستجو ہے، اور منافق نبی کے مقام کو گھٹانے کی جستجو میں لگتا۔ ایسا منافق اس دور میں بھی تھا، اس دور میں بھی، کیونکہ حق اور باطل ہر دور میں رہیں گے۔